اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ دعائے توبہ ٹرانسلیشن۔ اے معبود، اے وہ جلیل جس کو تعریف کرنے والوں کی تعریف بیان نہیں کر سکتی، اے وہ جس کے آگے امیدواروں کی امیدیں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حاجت روا ہی نہیں، اے وہ جو نیکی کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، اے وہ جو عبادت کرنے والوں کے خوف کی حد ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے ڈر کی انتہا ہے۔ یہ اس شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس کو گناہوں کے ہاتھوں نے بار بار پکڑا ہے اور خطا کی باغوں نے اس کو جدھر چاہا موڑا ہے، اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے۔ ان اسباب سے اس نے ان کاموں میں حد سے زیادہ کمی کی جن کا تو نے اس کو حکم دیا تھا، اور جس کام سے تو نے اس کو منع کیا تھا اس کو اس نے دھوکے کھا کر دیا۔ یہ سب کچھ اس طرح کیا جیسے وہ شخص ایسے کام کرتا ہے جو اپنے اوپر تیرے قادر ہونے کو جانتا ہو، گویا وہ یہ سمجھا ہے کہ تو اس پر قدرت نہیں رکھتا، یا ایسے شخص کے مثل یہ نافرمانی کی جو تیرے عظیم الشان احسان کا انکار کرتا ہو، تاکہ یک بیک اس کے لیے ہدایت کی آنکھ کھلی اور نابینائی کے بادل اس کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اس نے اپنے نفس پر اب تک جو ظلم کیے تھے ان کو گنا، اور جو کچھ اس نے اپنے پالنے والے کی نافرمانی کی تھی اس کی بابت ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا۔ پہلے نادانی کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا تھا، اب اس نے اپنے بڑے گناہ کو بڑا دیکھا اور بڑی مخالفت کو بڑا پایا۔ چونکہ اب ہوش میں آ چکا تھا اس لیے تجھ سے شرمندہ ہو کر تیری طرف آس لگا کر تیری ہی جانب متوجہ ہوا، اور تجھ پر بھروسہ کر کے اپنی امیدیں تجھ سے وابستہ کر دی، اور کامیابی کے یقین کے ساتھ اپنی آرزو لے کر تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تیرے آستانۂ جلال کا قصد کیا۔ یہ سب کچھ ایسی حالت میں کیا کہ اس کی تمنا تیرے سوا غیر کے خیال سے خالی ہے، اور وہ تیرے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اے سب وہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے ساری کی وجہ سے زمین کی طرف اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہے، تیری عزت کے سامنے نہایت ذلت سے اپنا سر نوڑائے ہوئے ہے، اور فروتنی سے اپنا وہ بید جس کو تو خود اس سے زیادہ جانتا ہے تیرے سامنے کھولا، اور اپنے وہ گناہ جو پورے طور پر تیرے پیش نظر تھے ان کے ساری کے ساتھ شمار کرائے، اور اس پر بڑی مصیبت کی فریاد تیرے سامنے لایا، جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گیا جس کو تو خود ہی جانتا ہے، اور ایسے بڑے گناہوں کی فریاد لایا ہے جنہوں نے اس کو تیرے سامنے رسوا کیا، جن کی لذتیں پیٹھ پھیرا کر چل دی اور ان کے برے نتیجے رہ گئے جو چمٹے ہوئے ہیں۔ میرے معبود، اگر تو اس بندے کو عذاب کرے تو یہ بندہ تیرے عدل سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ مطابق انصاف ہے، اور اگر تو اس کو معاف فرما دے اور اس پر رحم فرمائے تو تیرے کرم کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ تو ایسا کرم کرنے والا ہے جس کو بڑے بڑے گناہوں نے بخش دینا کچھ بڑا نہیں معلوم ہوتا۔ اے میرے معبود، دعا کے بارے میں جو حکم تو نے اپنے بندوں کو کیا ہے اس حکم کی اطاعت کرتا ہوا، یعنی دعا مانگتا ہوں، تیرے مسکین نواز آستانے پر حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا اس کے پورا فرمانے کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ تو فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو
میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور مجھ سے اپنی مغفرت کے ساتھ ملاقات فرما، جیسا کہ میں نے بخشش کی امید میں اپنے تمام گناہوں کو اقرار کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور مجھے گناہوں کی قتلگاہ سے صحیح و سلامت اٹھا لے، اس امید کی وجہ سے جس امید میں میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پست کر کے پیش کیا ہے۔ مجھے اپنی پردہ پوشی کے دامن میں چھپا لے، جس طرح تو نے اپنی مہربانی سے مجھ سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کی، ورنہ توبہ کی بھی نوبت نہ آتی اور بندہ اپنے کیے کو بھگتنے لگتا۔ اے معبود اپنی فرما برداری کی، اے معبود اپنی فرما برداری میری نیت میں قائم رکھ، اور میری دانائی کو اپنی عبادت میں قوت دے، اور مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو غلطیوں کے میل کو مجھ سے دھو ڈالے، اور جب تو مجھے موت دے اپنی ملت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب پر مجھے موت دے۔ اے میرے معبود، میں اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ اپنے چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ گناہوں اور پرانی اور نئی لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی طرح توبہ کرتا ہوں جو اس کے بعد نافرمانی کرنا کیسا اپنے دل میں بھی معصیت کا خیال نہ لاتا ہو، نہ آئندہ کسی نافرمانی کا ارادہ ہو۔ میرے معبود، اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں تو نے فرمایا ہے، ضرور بالضرور تو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ بھی تو نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو تو دوست رکھتا ہے۔ پس تو اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ قبول فرما، اور جس طرح تو درماندگانہ ضامن ہوا ہے میری برائیوں کو معاف فرما دے، اور اپنی شرط کے مطابق اپنی محبت میرے لیے لازم کر دے۔ اے میرے مہربان پروردگار، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ بات کو دوبارہ نہ کروں گا، اور یہ بھی ذمہ لیتا ہوں کہ جن کاموں کی تو نے مذمت کی ہے ان کو پھر نہ کروں گا، اور عہد کرتا ہوں کہ تیری تمام مخالفت کو چھوڑ دوں گا۔ اے معبود، جو کچھ میں نے کیا تو اس کو خوب جانتا ہے، اب اپنی مہربانی سے جو کچھ تو جانتا ہے اس کو معاف کر دے، اور جو چیزیں تو پسند فرماتا ہے اپنی قدرت سے مجھے ان کی طرف پھیر دے۔ اے میرے معبود، مجھ پر کچھ وبال ایسے ہے جو مجھے یاد ہے، کچھ ایسے مظلمے ہیں جن کو میں بھول چکا ہوں، اور وہ سب سے سب تیری نہ سونے والی آنکھ کے سامنے ہے، اور تیرے ایسے علم میں محفوظ ہے جہاں بھول کا گزر نہیں۔ پس جو لوگ اس کے قابل ہے اس کو اس کا بدلہ دے، اور مجھ سے اس کا بوجھ اتار دے، اور اس کا بار مجھ سے ہلکا کر دے، اور مجھے اس بات سے بچا کہ میں بھی ویسا ہی کروں۔ خدایا، میں تیری حفاظت، تیری توفیق کے بغیر اپنی توبہ پر وفا نہیں کر سکتا، اور تیرے سہارے کے بغیر غلطیوں سے نہیں بچ سکتا، لہذا تو مجھے پوری طاقت دے، اور برائی سے روکنے والی عصمت کے ذریعے سے مجھے برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تجھ سے توبہ کرے اور وہ تیرے نزدیک تیرے علم میں غیب میں اپنی توبہ کا توڑنے والا ہو، اور اپنے گناہ و خطا میں پھر مبتلا ہو جانے والا ہو، تو میں تجھی سے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں میرے معبود، تو میری اس توبہ کو ایسی توبہ بنا جس کے بعد میں کسی دوسری توبہ کا محتاج نہ ہوں، ایسی توبہ قرار دے جو گزشتہ عمر کے ساتھ گناہ مٹانے کا ذریعہ ہو،
اور آئندہ زندگی میں معصیت سے سلامتی کا مجیب ہو۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے اپنی نادانی کا عذر کرتا ہوں اور اپنے برے کاموں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو مجھے اپنی رحمت کے پہلو میں لے لے، اپنی بخشش کی وجہ سے اور اپنے تفضل سے مجھے اپنی سلامتی کے پردے میں چھپا لے۔ میرے معبود، میرے دل کے خطروں، آنکھ کے اشاروں، زبان کے بیابانوں میں سے جو کچھ بھی تیرے ارادے کے خلاف ہے، یہ تیری محبت کو دور کرنے والا ہے۔ میں ہر ایسی چیز سے توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ جس کی وجہ سے تمام اعضاء تیری عقوبتوں سے بچے رہے اور تیرے اس دردناک عذابوں سے بچے رہے جس سے سرکش لوگ ڈرتے ہیں۔ اے میرے معبود، اپنے سامنے میری تنہائی اور اپنے خوف سے میرے دل کی بے قراری اور اپنی ہیبت سے میرے ہاتھ پاؤں کے تھر تھرانے پر رحم فرما۔ اے میرے پالنے والے، میرے گناہوں نے تیرے حریم جلال میں رسوائی کی جگہ کھڑا کر دیا ہے۔ پس اگر میں کچھ نہ کہوں تو میری طرف سے کوئی اور نہ بولے گا، اور اگر سفارش کروں تو میں سفارش کا حق رکھنے والوں میں سے نہیں۔ یا اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اپنے کرم کو میری خطاؤں کا سفارشی بنا دے اور میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ پر تفضل فرما، اور مجھے وہ سزا نہ دے جس کا میں سزاوار ہوں۔ اپنی بخشش کا دامن مجھ پر پھیلا دے اور اپنے پردے میں مجھے ڈھانک دے، اور میرے ساتھ اس مہربان صاحب اختیار بادشاہ سا معاملہ کر جس کے سامنے ایک ذلیل بندے نے عاجزی کی اور اس نے اس پر رحم کیا، یا ایسے جیسا برتاؤ، دولت مند جیسا معاملہ، اور جس کے سامنے ایک محتاج بندہ آیا اور اس نے اس کو سر بلند کر دیا۔ اے میرے معبود، مجھے تجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تیری عزت کو چاہیے کہ وہ مجھے بچا لے۔ کوئی تیری بارگاہ میں میرا سفارش کرنے والا نہیں، لہذا چاہیے کہ تیرا فضل میری سفارش کرے۔ مجھے میری غلطیوں نے خوف زدہ کر دیا ہے، تیرے عفو کو چاہیے مجھے امن دے دے۔ اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ اپنے برے کام بیان کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ تو نہیں جانتا تاکہ تجھے سناؤں، نہ اس لیے کہ تو بھول گیا ہے کہ تجھ کو یاد دلاؤں، بلکہ صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آسمان و زمین اور اس کے رہنے والے میری اس شرمندگی کو سن لے جسے میں نے ظاہر کیا ہے، اور نہایت التجا سے اس کا ساتھ تیری فیض بار جناب میں توبہ کے ساتھ پناہ لی ہے، اور شاید تیری رحمت کی وجہ سے ان میں سے کوئی میرے برے قیام گاہ پر ترس کھائے، یا میری اس بدحالی پر اس کو رحم آ جائے، تو وہ میرے واسطے کوئی ایسی دعا کرے جو تیرے نزدیک میری دعا سے زیادہ سنوائی کے لائق ہو، یا کوئی میرے لیے ایسے انداز سے تیری بارگاہ میں میری سفارش کر دے جو تیرے نزدیک خود میری سفارش سے زیادہ قابل قبول ہو، تاکہ میں اس کی وجہ سے تیرے حق بجانب غضب سے بچ سکوں اور تیری خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اے میرے معبود، اگر شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے تو میں تمام شرم کرنے والوں سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہوں، اور تیری مخالفت کا چھوڑ دینا توبہ ہے تو میں توبہ کرنے والا ہوں، تو میں پہلا توبہ کرنے والا ہوں، اور اگر معافی مانگنا گناہ سے دور ہونے کا سبب بنتا ہے تو میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ خدایا، جس طرح تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور اس کے مان لینے کی ذمہ داری لی ہے اور دعا کرنے پر آمادہ کیا ہے اور قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے،
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میری توبہ کو قبول فرما لے اور اپنی رحمت سے مایوس کر کے مجھے واپس نہ کر۔ تو ہی اور صرف تو ہی گنہگاروں کی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہے، اور جو خطا کار تیری بارگاہ کی طرف پلٹے ہیں ان پر رحم کرنے والا ہے۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس طرح تو نے ان کے ذریعے سے ہم کو ہدایت فرمائی ہے، اور رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طرح تو نے ان کے توسل سے ہم کو گمراہی سے نجات دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو قیامت کے دن اور احتجاج کے دن تیری بارگاہ میں ہماری سفارش کرے، ضرور بالضرور تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے تیرے نزدیک آسان ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔